شراب نوشی عام، زنا عام، فحاشی و عریانی کا چھپ کر یا برسر عام جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 فروری ہے اور ایک سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، ویلنٹائن ڈے، اس کی حقیقت اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام شریعت کی پیروی میں ہوا کرتا ہے۔ مسلمان ہر اس کام سے بچتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی تمام تر کوششوں کو رب کی رضا پر چھوڑ دے۔ ویلنٹائن ڈے، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے اور کیا مسلمانوں کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ ویلنٹائن ایک پادری ہے جس کا یہ نام ہے۔ 3 صدی عیسوی کا ایک رومی بادشاہ ہے، اس کے زیر حکومت تھا یہ شخص۔ اس سے کوئی نافرمانی صادر ہوئی، کوئی سرکشی واقع ہوئی، بادشاہ نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ اب ہوا یوں کہ جو جیلر کی بیٹی تھی اور ان کا آپس میں تعلق ہو گیا اور ان کا ایک محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ جناب ان کا تو آپس میں تعلق ہے، ان کی آپس میں محبت ہو چکی ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے فلاں دن پھانسی دے دی جائے۔ یہ جو بادشاہ ہے، یہ جو پادری ہے ویلنٹائن، اس کو پھانسی لگا دی جائے۔ جب ویلنٹائن شخص کو یہ معلوم ہوا کہ ان قریب مجھے پھانسی لگا دی جائے گی اور میرا آخری دن ہے، تو اس نے سوچا کہ اپنا کچھ وقت جو ہے وہ اپنی معشوقہ کے ساتھ، اپنی محبوبہ کے ساتھ گزارا جائے۔ تو اس نے ایک خط لکھا، تحریر لکھی، اور اس میں یہ تھا کہ آپ کے مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ یوں 14 فروری کو اسے پھانسی لگا دی گئی، اور جب سے لے کر ایک غلط رسم اور ڈے کریٹ کیا گیا جو مغرب کی جانب سے ہم مسلمانوں پر تھوپا گیا، اور ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کے نام پر اپنی ناجائز محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں ہوتا کیا ہے؟ اجنبی مرد و عورت کا اختلاط، شراب نوشی عام، زنا عام، فحاشی و عریانی کا چھپ کر یا برسر عام جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک معلومات کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی جو ادویات ہیں وہ عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، یعنی ان کی مانگ زیادہ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ تمام کے تمام اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر وہ کام ہوتے ہیں جن سے ہمیں شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ مثلا شراب نوشی سے شریعت مطہرہ قرآن و حدیث بعض احکام موجود ہیں، ہمیں منع کرتی ہے، اس میں شراب نوشی ہوتی ہے۔ زنا سے قرآن و حدیث منع کرتا ہے، اس میں زنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یاد رہے کہ یہ جو محبت کے نام پر آپس میں تحفے تحائف کا سلسلہ کیا جاتا ہے، یہ رشوت ہوتے ہیں، اور رشوت کا جو حکم ہوتا ہے کہ توبہ بھی کرے اور جو چیز رشوت میں لی ہے وہ واپس بھی کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں شراب کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ مکمل آیت ہے۔ اس آیت میں شراب، جوا اور دیگر کاموں کو رجس من عمل الشیطان، شیطان کے ناپاک کام قرار دیا۔ زنا ہے، اس کے متعلق فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، کہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو عبرت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے سر میں سوئی گھونپ دی جائے، تم میں سے کسی کے سر میں سوئی گھونپ دی جائے، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کا کوئی حصہ، مفہوم حدیث ہے
کہ اس کا کسی عورت سے جسم ٹچ ہو جائے یا جسم سے لگ جائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو۔ یہ کتنی واضح حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شراب سے ہماری شریعت منع کرتی ہے، زنا سے ہماری شریعت نے منع کیا، اور اسی طرح تنہائی فرمایا کہ جب اجنبی مرد اور عورت، مفہوم حدیث ہے کہ جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو وہ تنہا نہیں ہوتے، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ناجائز فعل پر انہیں ابھارنا، ناجائز کام کی طرف انہیں راغب کرنا، جبکہ شریعت مطہرہ ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کرتی ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کی شریعت مطہرہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری ناجائز چیزوں کے مجمعے کا نام ویلنٹائن ڈے ہے۔ ہمیں ان خرافات سے بچنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشم۔ ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے کہ جن کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے، اور جن سے شریعت مطہرہ منع کرتی ہے۔ ایک مسلمان کا کام ہی یہی ہے، اور مسلمان کا معنی ہی یہ ہے کہ اس پر اپنے سر تسلیم خم کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ اس 14 فروری میں جو خرافات ہوتی ہیں ان سے بچنے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔